حج مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج کی فرضیت کو بتاتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ عبادتوں میں حج کو اللہ نے ایک خاص درجہ دیا ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار ایسے تمام لوگوں پر فرض ہے جو صحت اور تندرستی کے ساتھ بیت اللہ تک جانے کی استطاعت بدنی اور مالی رکھتے ہوں۔ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ متوسط طور پر خرچ کے ساتھ سواری سے وہاں جائے اور حج کر کے واپس آ جائے تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی دے رکھا ہے اور صحت بھی، مگر وہ حج کو نہیں جاتے ہیں اور فریض حج کو ٹالتے رہتے ہیں، یا کبھی بڑھاپے میں حج کو جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت ضعف و کمزوری کی بنا پر حج کے ارکان ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ صحت کی حالت میں حج کو جائیں اور سستی نہ کریں، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ آئندہ زندگی باقی رہے گی یا صحت و فراغت کی حالت ایسی رہے گی یا نہیں۔ اس لیے حج کو کسی کی شادی، مکان کی تعمیر وغیرہ عذر سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اس کو جلدی کرنی چاہیے، اور جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان و اسلام والوں کے بجائے یہودی یا نصرانی جیسا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص بیت اللہ تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کے باوجود بغیر حج کیے دنیا سے چلا گیا تو اس کو اختیار ہے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حقیقت میں حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں فحش کلام اور گناہ نہیں کیا تو وہ حج سے اس طرح واپس آئے گا جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ اس لیے حج کے سفر میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کسی طرح کی بے حیائی، گناہ اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، جس نے ایام حج میں حج فرض ادا کیا وہ حج میں بے حیائی، برائی اور جھگڑا لڑائی نہ کرے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل دیکھ رہے ہیں، پس ہم لوگ کیوں نہیں جہاد میں شرکت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حج کرنے والے حج کی نیت کر کے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے باہر کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کی خصوصی رحمت اور فضل کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس دن بندوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کے بعد رمی اور طواف بیت اللہ ہے۔ میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں انسانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کے احترام اور حرام امور و سود سے بچنے کی خاص طور پر تاکید کی بھی، اور ہر امتی کو داعی بننے کی ذمہ داری دے کر یہ فرمایا تھا، جو حاضر ہے وہ ان تک یہ بات پہنچائے جو موجود نہیں ہے۔ اس لیے عرفہ سے واپسی پر حاجی کو دین کا داعی بننا چاہیے۔ حج کرنے والا جب بیت اللہ پہنچے
تو اسے چاہیے کہ اس کا طواف کرے اور اللہ جل شانہ سے یہ دعا کرے، اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا حج کرنے والا نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ایسی توبہ کرے جس میں یہ عزم ہو کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ پورے سفر میں اپنے اعضاء و جوارح اور زبان کی حفاظت کرے تاکہ ان سے کوئی کام ایسا سرزد نہ ہو جو اس مبارک جگہ میں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ اس لیے وہ ہمہ دم اس بات کی فکر میں رہے کہ اسے کوئی گناہ نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے اور احرام کی حالت میں اپنے آپ کو تلبیہ اور دعا میں مشغول رکھے، اور ممکن حد تک نیک اعمال انجام دے، ایک دوسرے کی خدمت کرے اور صدقہ و خیرات کرے، اس لیے کہ اس مبارک جگہ کی تھوڑی سی عبادت بھی احرام کی حالت میں خصوصی طور پر بڑے اجر و ثواب کا مستحق بناتی ہے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد حرام میں اور طواف و سعی کی حالت میں کسی بھی شخص کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ اس جگہ کا گناہ بھی بڑا ہے جیسا کہ وہاں کی نیکیاں بڑی ہیں۔ حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ جا کر مسجد نبوی کی زیارت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر کے صلاۃ و سلام پیش کرے، مسجد نبوی میں فرض نمازیں ادا کرے اور کثرت سے ذکر و دعا اور نوافل کا اہتمام کرے، اس لیے کہ جس طرح مسجد حرام میں نماز اور دیگر عبادتوں کا ثواب اللہ کے نزدیک بڑھا ہوا ہے، اسی طرح مسجد نبوی کی نماز بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز دیگر مساجد کے مقابلے 1000 نمازوں سے افضل ہے، مگر مسجد حرام اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آخری مسجد ہے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے مسجد نبوی میں روضۃ الجنہ میں جگہ مل جائے تو وہاں نفل نماز پڑھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کے وقت اور انتہائی ادب و خشوع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے، ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی سلام بھیجے۔ مدینہ میں قیام کے دوران مسجد قباء کے لیے بھی جانا چاہیے اور اس میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس طرح جنت البقیع اور شہدائے احد اور دیگر صحابہ کے قبور کی زیارت اور دعا بھی مسنون ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ان کے قبروں کی زیارت کرتے اور دعا فرماتے۔ مدینہ مبارک جگہ ہے، اس لیے وہاں قیام کے دوران بھی اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس جگہ میں نہ تو کسی کو تکلیف دے، نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے، بلکہ سنت کے مطابق اوقات گزارنے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مدینہ میں مرنے کی خواہش رکھتا ہو تو وہاں قیام کرے، اس لیے کہ جو وہاں وفات پائے گا میں اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص صرف میری زیارت کے لیے مدینہ آئے گا میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کریں، جسے استطاعت ہو وہ تاخیر نہ کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ اپنی نیت کو حج کے لیے خالص کر کے یہ عزم رکھے کہ جیسے ہی اللہ اسے اس کی سہولت و استطاعت دے گا وہ حج کو جائے گا، اور یہ ذہن میں رکھے کہ حج بنیادی طور پر آسان ہے۔ ازدحام کی وجہ سے ارکان کی ادائیگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ازدحام سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ حج کے فرائض و واجبات بھی چند ہیں، اس لیے حج کو جانے سے پہلے حج کے ضروری احکام و مسائل اور آداب کو سیکھیں
اور پورے سفر کو سنت کے موافق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر حج کے ارکان و واجبات، سنن و مستحبات اور احرام کے احکام و ممنوعات کو سیکھنا چاہیے تاکہ یہ مبارک سفر اللہ کی رضا کا سفر ہو اور حج مقبول و مبرور ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون حج۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔